نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں زندگی کے اندر ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اور ماہ رمضان کے اندر نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، دیگر نیک اعمال جو ہیں اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر جن خوش نصیبوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس چینل کے ذریعے سے ہم احباب تک انشاءاللہ دینی معلومات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامیابیاں عطا فرمائے اور جو ہمارے دوست احباب ہمارے اس دینی معاملات کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالی سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج آپ احباب کے سامنے وہ عمل جو عید کے دن کرنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، وہ چند عمل مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عید والے دن فرماتے تھے وہ آپ احباب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عید والے دن وال وغیرہ کٹانا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور غسل کرنا عید والے دن یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ عید والے دن مسواک کرنا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ عید والے دن آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ عید والے دن خوشبو عطر وغیرہ لگانا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ عید والے دن نیا لباس پہننا، نئے کپڑے پہننا، اگر نئے کپڑے پاس نہ ہو تو وہ کپڑے بھی آپ پہن سکتے ہیں جو پاک ہوں اور دھلے ہوئے ہوں، وہ بھی آپ لباس جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، صاف ہو پاک ہو۔
یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور عید الفطر یعنی جو رمضان شریف کے بعد عید آتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی نماز جب ہم نے ادا کرنے جانا ہے تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں یا 7 کھجوریں یا 9 کھجوریں آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھا کر اگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ کھجور کھا کر جانا مسجد کی طرف یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ عید والے دن کھجور کھا کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا۔ اور عید کے دن پیدل یعنی سواری کے بغیر مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ایک راستے سے مسجد کی طرف جانا اور دوسرے راستے سے واپس اپنے گھر کی طرف تکبیراتیں کہتے ہوئے جانا اور واپس آنا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور مسجد میں یہ بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جتنا بھی اس خالق کا مالک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ عید کے دن لوگوں کا جتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے، جتنی بڑی تعداد ہوتی ہے مسجد کے اندر یا کسی بھی گراؤنڈ کے اندر جہاں پر نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے، جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی بارش جو ہے، کرم کی بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہوتی ہے لوگوں پر۔ اس لیے ہمیں عید کے دن جلدی مسجد کی طرف جانا چاہیے اور سب سے آگے والی صفیں جو ہیں ان میں بیٹھنا سب سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز فجر سے لے کر نماز عید ادا کرنے تک ہم کسی قسم کی بھی نفلی عبادت یعنی نفل وغیرہ جو ہیں وہ ہم نہ گھر میں ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم مسجد میں جا کر عید کی نماز سے پہلے یعنی مسجد میں جانے کے نفل ہیں، تحیۃ المسجد کے نفل ہیں، تحیۃ الوضو کے مسجد ہیں یا اشراق چاشت وغیرہ کے نوافل وغیرہ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عید والے دن آپ نے نماز فجر سے لے کر نماز عید ادا کرنے تک کوئی بھی نفل وغیرہ جو ہے نہ گھر میں پڑھنے ہیں نہ ہی مسجد میں جا کر آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ہاں، اگر نماز عید آپ ادا کر چکے ہیں مسجد کے اندر یا عیدگاہ مسجد کے اندر یا کسی بھی ایسے مقام پر جہاں عید کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے جائیں اور اپنے گھر کے اندر آپ
نفل وغیرہ جو ہیں وہ ادا کریں۔ یہ عمل کرنا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں، جیسے مرد جو ہے وہ نماز فجر کے بعد نماز عید تک کسی قسم کی بھی نفلی عبادت یعنی نوافل وغیرہ ادا نہیں کرتا۔ جیسے مرد کے لیے حکم ہے ویسے ہی عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز فجر سے لے کر نماز عید کے ادا ہونے تک کسی قسم کے بھی نوافل وغیرہ جو ہے وہ گھر میں ادا نہ کریں۔ اور ہماری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے محلے کے اندر جو آپ کے قریب مسجد ہے، آپ دیکھ لیں اگر اس مسجد کے اندر نماز عید ادا ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نوافل وغیرہ جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ مبارک پر، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو دینی ادارے ہیں جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے طلباء کو دی جاتی ہے، اور جہاں سے مسلمانوں کے بچے جو ہیں دین حاصل کر پھر آگے لوگوں تک دین کا، اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ تر اپنے دینی مدارس جو ہیں انہیں بھی صدقات، عطیات اور فطرانہ وغیرہ جو ہے ان کو بھی آپ عطا فرمائیں، تاکہ یہ دینی ادارے آپ احباب کے تعاون سے چل رہے ہیں، اس سے آپ کو دو فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ ایک تو آپ کا فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پر جن طلباء پر آپ کی دی ہوئی رقم خرچ ہوگی اور وہ دین حاصل کریں گے، طلباء تعلیم حاصل کریں گے، دینی طلباء، جتنی دیر تک یہ تبلیغ کا سلسلہ، دین کا سلسلہ جاری رہے گا اتنی دیر تک مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ محبت اور پیار اور دین کی خدمت کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔